السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کا سوال ہے صحبت کا اثر کیسے ہوتا ہے، یا ماحول کا اثر کیسے ہوتا ہے، ماحول انسان پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صحبت کے اثر کی بہترین مثال شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی نے لکھی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی عطر کی دکان پر، خوشبو کی دکان پر چلا جائے، وہاں سے اپنے لیے خوشبو نہ بھی خریدے تو پھر صرف اس دکان پر جانے کی وجہ سے اس کا دل و دماغ اس خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بھٹی پہ چلا جائے، لوہار کی دکان پہ چلا جاتا ہے، تو وہاں پر انسان اگر کوئی چیز نہ بھی خریدے تو اس کے کپڑوں کو اگر چنگاری نہ بھی پہنچی تو کم از کم دھواں اس کے دل و دماغ تک ضرور پہنچے گا۔ تو یہی مثال اچھی اور بری صحبت کی ہے کہ جب آدمی اچھی صحبت میں جائے وہاں کچھ بھی نہ سیکھے، لیکن ان کے جو اثرات ہیں، اس کے ماحول کے جو نورانیت ہے، اس سے دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے۔ اور بری محفل میں انسان جائے تو اگر وہاں وہ کوئی بھی برا فعل نہ کرے، لیکن دیکھنے والے اس کو بھی برائی سمجھتے ہیں اور وہ برائی کی نوست اس پر بھی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح صحبت کے اثر پر ایک بہترین مثال حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے کہ ان کا ایک مرید تھا اور اس مرید نے ان کی طرف خط لکھا کہ میرے اندر غصہ بہت زیادہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے، لہذا اس کے لیے کوئی نسخہ تجویز فرمائیں۔ تو حضرت نے ان کو جواب لکھا کہ لکھنؤ میں میرے خلیفہ فلاں حکیم صاحب رہتے ہیں، فلاں جگہ پر ان کا کلینک ہے، تم ان کے پاس اجازت لے کے جاؤ اور ان کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ وہ تو اپنے کام میں مشغول رہیں گے، لیکن تم ان کے ساتھ بیٹھے رہنا اور کم از کم 15 دن ان کے ساتھ گزارو۔ تو جب ان کے مرید کو خط ملا، وہ اپنے پیر صاحب کی وصیت پر اس شخص کو ڈھونڈنے چلے گئے، تلاش کرتے کرتے اس حکیم صاحب تک پہنچے، پھر ان سے اجازت لی اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ تو وہ حکیم صاحب تو اپنے کام میں مشغول رہتے، بیماروں کی نبض دیکھتے اور دوائیں تجویز کرتے تھے، اور یہ صاحب ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ 15 دن بعد انہوں نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ اللہ کا فضل ہے کہ غصہ بالکل ختم ہو گیا۔ انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ حضرت غصہ تو میرا ختم ہو گیا، لیکن ایک سوال ذہن میں آ گیا ہے کہ حکیم صاحب نے نہ مجھے کچھ کہا اور نہ میں نے ان سے کچھ کہا، صرف ان کے پاس بیٹھنے سے میرا غصہ کیسے ختم ہو گیا، یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت کے پاس خط آیا تو اس کا جواب لکھا کہ جی، نہ انہوں نے کچھ کہا اور نہ تم نے کچھ پوچھا، لیکن ان کے دل میں جو حلم، صبر کا مادہ تھا، صحبت کے اثر کی وجہ سے وہ آپ میں منتقل ہو گیا، وہ آپ کے دل میں منتقل ہو گیا صحبت کی وجہ سے۔ تو یہ تاثیر ہے اولیاء کی صحبت کی۔ تو کسی قسم کی بھی صحبت اختیار کی جائے تو اس کا اثر انسان پر ضرور پڑتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیکوں کی صحبت تجھے نیک کر دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک نیک صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔